بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اسلامک سالو کوسچن کو پیارے دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے۔ یہ ویڈیو اسلامک سوالات پر مبنی ہے، امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سا پھول پسند تھا؟ مہندی کا۔ سوال ہے اصحاب الایکا کس مذہب کے پیروکار تھے؟ جواب ہے بت پرستی۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں کون سے خلیفہ شامل ہوئے؟ جواب ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے بتائیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کس خاندان سے تعلق رکھتے تھے؟ جواب ہے بنو امیہ خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ پہلا خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس جگہ پر دیا تھا؟ صفا کی پہاڑی پر۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برآت کے بارے میں وحی نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تشریف فرما تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں۔ اس وقت وہاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی زوجہ بھی موجود تھیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پہلی اولاد میں سے کون کون مشرف با اسلام ہوئے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہند، حالہ بیٹا اور حارث بیٹا۔ حضرت عبد المطلب کے کون سے بیٹے ان کے پوتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت والے سال پیدا ہوئے تھے؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے حضرت لوط علیہ السلام کی پرورش کس نے کی تھی؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا اصل نام کیا تھا؟ حضرت نوح علیہ السلام کا اصل نام لشکر تھا۔ سوال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کہاں دیا تھا؟ جواب ہے میدان عرفات میں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں سب سے پہلے کس صحابی کا انتقال ہوا؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں حضرت حارث رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا۔ عورت حاملہ ہو جائے تو شوہر بیوی کے ساتھ کب تک ہم بستری کر سکتا ہے، یعنی بچہ پیدا ہونے تک یا کوئی مدت مقرر ہے؟ حالت حمل میں کسی بھی وقت بیوی سے ہم بستری کرنا جائز ہے، البتہ اگر کوئی دیندار و ماہر طبیب یا ڈاکٹر کسی عذر کی بنا پر احتیاط کا مشورہ دے تو اس کی بات پر عمل کرنا چاہیے۔ سوال ہے قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ قریب کون ہوگا؟ جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھتا ہوگا۔
کس کے پیچھے ہنسنے سے انسان گناہگار ہوتا ہے؟ جنازے کے پیچھے۔ کس نبی کے لیے کنوا روٹی لاتا تھا؟ حضرت الیاس علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اردن کے قریب ایک نالے کے پاس جا کر روپوشی اختیار کی۔ حضرت الیاس علیہ السلام کا اللہ پاک نے کھانے پینے کا انتظام اس صورت میں رکھا کہ ایک کوے کو اللہ پاک نے حکم دیا تھا جو کہ صبح و شام حضرت الیاس علیہ السلام کے لیے روٹی لاتا تھا۔ کون سے نبی پیدا ہونے کے بعد ایک دن میں اتنا بڑے ہوتے جتنا دوسرے بچے ایک سال میں ہوتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ سوال ہے مصارف زکوٰۃ میں غارمین سے کیا مراد لوگ ہیں؟ نماز کسوف میں کتنی مرتبہ اذان دی جاتی ہے؟ اذان نہیں دیتے۔ ابو سفیان کی اس بیٹی کا نام بتائیں جس کی شادی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کل کتنے عمرے کیے؟ جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں 4 عمرے کیے۔ سوال ہے اسلام کے پہلے سفیر کون ہے؟ جواب ہے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی نام کتنے ہیں؟ جواب ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی نام 2 ہیں، احمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال ہے باغ ارم کے نام سے کس بادشاہ نے جنت بنائی؟ جواب ہے شداد نے۔ بتائیں حضرت یوسف علیہ السلام سے عزیز مصر نے کیا برتاؤ کیا؟ اپنی اولاد بنا کر رکھا۔ سوال ہے توریت جن پتھروں پر کندہ تھی وہ پتھر کس نام سے مشہور ہے؟ جواب ہے سرخ یاقوت کے نام سے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا چہرہ مبارک کس نبی سے ملتا تھا؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا چہرہ مبارک اپنے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کب پیدا ہوئی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریباً 44 سال عمر تھی، یعنی نبوت ملنے کے 4 سال بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پیدا ہوئی۔ سوال ہے حضرت لوط علیہ السلام کا اسم مبارک قرآن پاک میں کتنی مرتبہ ہے؟ جواب ہے 26 مرتبہ۔ سوال ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پر کتنا عرصہ تک پوشیدہ رکھا گیا؟
جواب ہے 3 ماہ تک۔ دجال کون کون سے دعوے کرے گا؟ دجال سب سے پہلے نبوت کا پھر خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ سوال ہے شیطان کتنے سال تک خزانچی رہا؟ جواب ہے شیطان 40,000 سال تک جنت کا خزانچی رہا۔ عہد بنو امیہ میں بازنطینی سلطنت کا دارالحکومت کون سا شہر تھا؟ قسطنطنیہ۔ سوال ہے قرآن پاک میں کھانے کی بہترین چیز کسے کہا گیا ہے؟ جواب ہے شہد کو۔ سوال ہے کس کلمے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ گواہی آئی ہے کہ وہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں؟ جواب ہے دوسرا کلمہ شہادت میں۔ کس مسلمان کو دفن کرنا حرام ہے؟ جس کی نماز جنازہ نہ پڑھی گئی ہو۔ کون سے صحابی ہیں جن کی زبان پر فرشتے بات کرتے تھے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے لونڈوں سے رغبت میں کس نبی کی قوم مبتلا تھی؟ جواب ہے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم لونڈوں سے رغبت، چوری ڈاکہ جیسی بدکاریوں میں مبتلا تھی۔ سوال ہے نجاست حقیقہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب ہے 2، نجاست غلیظہ، نجاست خفیفہ۔ سوال ہے وہ کون سے صحابی تھے جو جنات کے کہنے پر مسلمان ہوئے؟ جواب ہے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو جمعے کا دن تھا، بتائیں کون سا وقت تھا؟ بوقت شب۔ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد کس جگہ بیعت لی؟ جواب ہے کوہ صفا کے مقام پر۔ سوال ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خط کیسر روم کے پاس کون لے کے گیا تھا؟ جواب ہے حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اہل یثرب کے پرانے معبود لات کا بت کس کے ہاتھ سے ٹوٹا؟ حضرت سعد بن زید اشہلی رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ بتائیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے کس سن میں اسلام قبول کیا؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے 6 ہجری میں اسلام قبول کیا۔ سوال ہے پہلی نماز کی امامت کس نے کی تھی؟ جواب ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے۔ سوال ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس بہن کا نام بتائیں جو ام المومنین بنی۔
جواب ہے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ سوال ہے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کن دو فتنوں میں ماہر تھی؟ جواب ہے سنگ تراشی اور فن تعمیر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کتنی عمر میں بولنا شروع کیا؟ آپ علیہ السلام پیدا ہوتے ہی بولنے لگے تھے۔ سوال ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کتنی عمر پائی؟ جواب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 125 سال عمر پائی۔ سوال ہے خندق کھودنے کا مشورہ کس صحابی نے دیا تھا؟ جواب ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے سب سے پہلے عذاب الہی کس نبی کی قوم پر نازل ہوا؟ جواب ہے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر۔ صلاۃ جنازہ میں کتنی تکبیریں پڑھی جاتی ہیں؟ صلاۃ جنازہ میں 4 تکبیریں پڑھی جاتی ہیں۔ غار ہرا کیوں مشہور ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ کس سورت کی تلاوت انسان کو امیر کرتی ہے؟ سورہ رحمان امیر کرتی ہے۔ کس مذہب کے لوگوں کی روح قیامت سے 40 سال پہلے ہی قبض کر لی جائے گی؟ مسلمانوں کی روحیں۔ سوال ہے کن 2 چیزوں کی حفاظت کی ضمانت دینے والے کو جنت جانے کی ضمانت دی گئی؟ جواب ہے جو مجھے ضمانت دے اس کی جو اس کے جبڑوں کے درمیان ہے اور جو اس کی ٹانگوں کے درمیان ہے تو اس کی جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ سوال ہے کیا نماز جنازہ بیٹھ کر ادا کی جا سکتی ہے؟ جواب ہے بغیر کسی عذر کے جائز نہیں۔ سوال ہے منکر نکیر قبر میں کتنے سوال کرتے ہیں؟ جواب ہے 3۔ سوال ہے وہ کون سی بے جان چیز ہے جس نے خانہ کعبہ کا طواف کیا؟ جواب ہے کشتی نوح نے خانہ کعبہ کا طواف کیا تھا۔ کھانا کھاتے ہوئے چھینک آنا کس بات کی علامت ہے؟ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر حقوق میں سے ایک حق چھینکنے والے کے الحمدللہ کہنے پر یرحمک اللہ کا جواب دینا بھی ہے۔ نیز چھینکنے پر الحمدللہ کہنا سنت ہے اور جواب دینا واجب ہے۔ چھینک اللہ کی ایک نعمت ہے، اس لیے کوئی اچھا کام کرتے ہوئے چھینک آنا اللہ کی خوشنودی کو ظاہر کرتا ہے اور برا کام کرتے ہوئے چھینک آنا اللہ کی ناپسندیدگی کی طرف اشارہ ہے۔ واللہ عالم۔ ابو مسلم خراسانی کا اصل نام کیا تھا؟ ابراہیم بن عثمان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کا نام کیا تھا؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کا نام عقاب تھا۔ سوال ہے، اللہ تعالیٰ نے کن دو چیزوں پر غمگین ہونے سے منع فرمایا ہے؟ جواب ہے تکلیف آنے پر اور جو کچھ ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ سوال ہے، انسانی جسم کا وہ کون سا حصہ ہے جو چوٹ لگنے پر سب سے جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے؟ جواب ہے زبان۔ بتائیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کا نام کیا تھا؟ ابو سفیان۔ پہلی مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تو کیا ہوگا؟ پہلی مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تو لوگ گھبرا جائیں گے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا زمانہ کب کا کہلاتا ہے؟ ایک روایت کے مطابق حضرت شیس علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیانی زمانہ، جبکہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حضرت ادریس علیہ السلام کا زمانہ، حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ہود علیہ السلام کا درمیانی زمانہ ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ سے کیا رشتہ رکھتے تھے؟ چاچا زاد بھائی تھے۔ سوال ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی اسلام قبول کرنے سے پہلے کنیت کیا تھی؟ جواب ہے ابو عمرو۔ سوال ہے، حضرت مریم علیہ السلام کا اسم مبارک قرآن پاک میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب ہے 12 مرتبہ۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ کس دن قبول ہوئی تھی؟ دس محرم الحرام کو۔ سوال ہے، سب سے آخر میں کس کو موت آئے گی؟ جواب ہے سب سے آخر میں ملک الموت کو موت آئے گی۔ سوال ہے، صلح حدیبیہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کون سے صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سفیر بن کر گئے؟ جواب ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے، غار ثور مکہ سے کتنی دور واقع ہے؟ جواب ہے 4 میل۔ کتنے دنوں سے پہلے قرآن پاک کو مکمل کرنا منع ہے؟ 3 دن سے پہلے۔ کس کی موت کی اطلاع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی ملی؟ نو ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاہ نجاشی کی موت کی خبر بذریعہ وحی ملی۔ اطلاع ملنے پر مدینہ منورہ میں غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی گئی۔ سوال ہے، کن پیغمبر کے ہاتھ میں لوہا نرم ہو جاتا تھا؟ جواب ہے حضرت داؤد علیہ السلام کے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نام الرحمن و الرحیم اور الملک کا مطلب کیا ہے؟
الرحمن کا مطلب نہایت مہربان، بے حد رحم کرنے والا۔ الرحیم کا مطلب بڑا مہربان رحم والا۔ الملک کا مطلب حقیقی بادشاہ۔ سوال ہے، مکہ میں کس کے مسلمان ہونے کی خبر پر مسلمان حبشہ سے واپس ہوئے تھے؟ جواب ہے بنو ہاشم کے۔ نماز کے اوقات مقرر ہیں، یہ کس سورت سے پتہ چلتا ہے؟ سورہ نساء سے۔